مبارکۃ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اگر 14 اور 15 کی درمیانی شعبان کی برکت والی رات ہے تو علماء بتائیں اس رات میں قدم کس کا آیا؟ راضیاں بہت شکریہ یار، اس رات کسے دا تے قدم آیا نا، تے رات برکت والی ہوئی۔ اللہ فرماندہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں کل امر حکیم، 4 ترجمے نے میرے کو۔ پہلا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی دا، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے، اعلیٰ حضرت بریلویاں دے بڑے عالم، وہ فرماندے نے اس رات میں ہر کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا ترجمہ علی نقی لکھنوی، وہ فرماتے ہیں ہر کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس رات کے اندر۔ اشرف علی تھانوی وہ فرماتے ہیں ہر حکم طے ہو جاتا ہے۔ اور طاہر قادری فرماتے ہیں جدا جدا ہر حکمت والے کام کا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے اور ملائکہ میں کام بانٹ دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ کام بانٹ دیتا ہے۔ ایک سال آنے میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، ہر امر بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے انہاں فرشتیاں چ اسرائیل بھی ہے نا، انہوں بھی کام ونڈے جاندے نے۔ ہوں تو انہوں سمجھ آئے گی کہ شب برات نو 100 سال دے بابے بھی نفل کیوں نیند کے بیٹھے ہوندے نے بھئی کدھر میرا پتہ نہ کٹ کتے، اس واسطے بھی وہ کام ونڈے جاندے نا۔ کمال یار کام ونڈے جاندے ہیں۔ بلکہ میں ایک روایت پڑھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شب برات میرے گھر وارثی رسول اللہ دی، یعنی ہر زوجہ وال واری واری جاندے سن۔ میں رات نوں ویکھیا تے بستر تے نہیں سن، میں 2-4 بیبیاں نوں پتہ کیتا کہ کدھر حضور کسے ہور قدم رنجا نہ فرمایا ہوے جدوں کہ واری میری۔ وہ فرماندے نے میں جا کے پتہ کیتا، انہاں کہا ادھر تے نبی نہیں آئے۔ وہ فرماندے نے میں مگر مگر ٹری گلی گلی اگے جنت البقیع، تسی روزہ رسول تے جاؤ نا جی، سامنے جنت البقیع، اندر جنت البقیع دے قبرستان چ میں پہنچی تے پیغمبر اوتھے موجود سن۔ میں کہ یا رسول اللہ میں تو انہوں گھر پہ لب رہی ہوں 14 اور 15 دی درمیانی رات شب برات۔ پیغمبر نے فرمایا عائشہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ رات کتنی قیمتی ہے۔ کیا بات ہے تو اڈا سنن دی۔ ام المومنین نے فرمایا پوچھا عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کیسی رات ہے؟ 4 چیزاں میں قرآن تے قبلہ لکھ کے رکھی ہیں۔ بی بی نے فرمایا پیغمبر نے کہا عائشہ اسی رات روزی تقسیم ہوتی ہے اور پورے سال کا روزی کا نظام طے کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا اس رات میں زندگی کا معیار مقرر ہوتا ہے کہ اگلے سال کنوں کنوں مارنے کدی کدی زندگی بدھانی ہے، کدی ماں دعا کرے گی تو بد جائے گی۔ کیا بات ہے، کدے خلاف مظلوم بد دعا کرے گا تو دی کٹ جائے گی۔ آج رات فیصلہ ہوئے گا۔ تیسرا حج پہ جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، حج پہ جانے والوں کے اس رات میں نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھا بنی کلب، ایک قبیلہ سی جی بنی کلب، انہوں نے پیڑاں تے بکریاں بہت زیادہ سن۔ پیغمبر نے فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ بنی کلب کی جتنی بھیڑیں اور بکریاں ہیں نا ان کے بالوں کے برابر اللہ بندوں کے جرم معاف کرے گا۔ کیا بات، اللہ بندوں کے جرم معاف کرنے والا ہے اور بندے بری ہونے والے ہیں۔ اب بتائیں لوگ اس رات میں ہے کیا؟ محمد آئے ہیں ربیع الاول میں، علی آئے ہیں رجب میں، عباس آئے ہیں 4 شعبان، حسین آئے ہیں 3 شعبان، قاسم آئے ہیں 7 شعبان، اکبر آئے ہیں 12 شعبان۔ بتاؤ 15 شعبان کو کون آیا؟ کمال ہے، 15 شعبان کو آنے والا محمد ہے۔ کون ہے؟ ایک محمد نو لوگ جانتے ہیں، دوجے نو نہیں جانتے۔ میں دوجے دا ذکر کرنا چاہتا، اس محمد نو بندے جانتے ہیں شکریہ کے بلا جہدے متعلق روز ٹی وی چ سنتے ہیں اے اللہ تو محمد سرکار کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے
ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ یہ مطلب ہے میرا محمد تو اڈا محمد سرکار دو عالم مقام محمود تے کھڑے ہوں گے کی کران گے شفاعت۔ جس کی شفاعت ہو جاتی ہے نا وہ بری ہو جاتا ہے، جس کی شفاعت ہو جاتی ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ یا مصطفیٰ کھڑے ہو کے حشر میں شفاعت کریں گے، یا شب برات جس میں امام زمانہ آئے ہیں اس میں اللہ بری کرتا ہے۔ یہ مطلب پوری دنیا کے مجرم یا پہلے محمد کی وجہ سے بری ہوں گے یا آخری محمد کی وجہ سے۔ سبحان بھائی کیا بات، شکریہ تسا بہت اچھا سماعت فرمایا۔ یہ مطلب اس رات میں کوئی ہے۔ ایک مولوی صاحب کی فرمایا، انہوں نے فرمایا یہ رات ایسی ہے، اس رات چلا پہلے آسمان تے آ جاندہ ہے، ستویں آسمان تو پہلے آسمان تے آ جاندہ ہے۔ جی میں گجرانے ہوں اتھے آ گیا بھائی، میں گجرانے ہوں تمہیں کو 5 گھنٹے دے سفر چ اتھے آیا ہوں، ایس ویلے میں اتھے ہاں ہوں، میں گجرانے نہیں کی گل ہوئی میں پیانا ایکڑی جگہ کون سرگانا ایس ویلے میں اتھے سرگانیاں کول کھڑا ہوں، میں اتھے کوئی نہیں کیونکہ اتھے میں آ گیا انہوں میں چھڑ دیتا گجرانوں میں چھڑ دیتا جدو اتھے اتھے جاؤں گا پھر اتھے نہیں ہوگا پھر اتھے ہوگا۔ میں اس مولوی نے پوچھنا جی اللہ ستویں آسمان تو اس رات جو پہلے آسمان تے آ جاندہ ہے، یہ مطلب ہے جتوں آیا ہوتا ہے اتھے تو نہیں نہ ہوتا۔ بڑے دانا بندے تشریف فرماؤ، اگر اللہ قبلہ ستویں آسمان تو ٹوٹ دینے فلحان نزول کرتا ہے، اللہ نزول کرتا ہے، اللہ اتھو نازل ہو کے پہلے آسمان تے آ جاندہ ہے تے آگے کی آندہ ہے روزی لینی جے تے للو، بچے لینے جے تے للو، عزت لینی جے تے للو، کو ویزے بوزے لینے جے تے للو، یعنی رزق واسطے ویزے بھی چاہی دینے، یعنی اللہ پہلے آسمان تے آندہ ہے۔ آڑے تسی قبلہ جتے بیٹھے ہو، جتے میرے دوست تسی بیٹھے ہو، اگر میں اتھو نکل آگے کاننے چ گل کراں تیرا مطلب یہ ہے نا کہ میں نزدیک تاں ہویا مطلب ایتھو تسی نہ سنو، یہی مطلب ہے نہ سنو۔ اے مولوی صاحب اے اللہ چوتھے آسمان تو پہلے آسمان تے آ کے گلاں ساڈے نال کردا ہے تے سنیاں پھر بھی نہیں جاندیاں، اوتھوں ہی کر چھڑدا بھئی اساں تے اج تک پھر آواز کوئی آباد رہو جی آواز کوئی نہیں سنی۔ اصل بات یہ ہے پھر اندنے شیعہ کوئی بات مانتے ہی نہیں، ہم ایسی باتیں نہیں مانتے۔ ہم نے جعفر صادق کی جوتی چومی ہے، ہمیں دین سمجھایا ہے، پہنچایا ہے ہمارے چھٹا امام نے۔ دین لانے والا بھی صادق، سمجھانے والا بھی صادق۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر اللہ 7ویں آسمان سے نازل ہو کے آ جاتا ہے، حضرات میرا امام فرماتا ہے جو جگہ چھوڑ دے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ راضیاں آباد رہو، جو جگہ چھوڑ دے وہ جگہ ہی نہیں جہاں اس کی ذات موجود نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ پرانی گلاں ہو گئی ہیں جدو بندے آتے سن ہن ساری دنیا سو گئی عرشاں تے آ جا چپ کر۔ تساں نعت سنی ہے کدی کہ نہیں؟ ہن ساری دنیا سو گئی عرشاں تے آ جا چپ کر کے گلاں ہون راز نیاز دیاں، کچھ سن جا سنا جا، سن بھی جا چپ کر کے۔ ہوں تو سمجھ آئی، سن جاؤ بھی چپ کر کے تے سنا جا۔ تسی تے قبلہ چپ کر کے میں نے سن سکتے تے منو آکھو تو کچھ سنا چپ کر کے، میں تو انہوں کہ میں سنا ہوا چپ کر ہوں میں بولنا تو انہوں کوئی سنیا جائے۔ یہ پتہ نہیں کتھوں کرنا بنی ہیں عرشاں تے آ جا چپ کر کے تے بندے آتے نے اللہ نے فرمایا سونیا سونا کنوں اللہ نبی پاک سونیا میرے کو آ کے نیڑے ہو میں تینوں ویکھاں تو میں تینوں ویکھاں تو میں نو ویکھنا آ جا کتوں زمین تو کتھے جتھے میں ہاں۔ یہ مطلب جو نبی اتاں پہ جانتے سا اللہ فرشتے کوئی نہیں سی۔ سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ
اللہ فرش پاک تے کوئی نہیں سی، اللہ تے ہر جگہ موجود ہے۔ میں دکھ لگتا ہے انہاں بندیاں تے جڑے قرآن دی سورہ کاف پڑھ کے آندے نے من حبل الورید، اللہ لوگوں کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور گناہگاراں دی شارگ تو بھی قریب ہے، تے بطول دے بابے تو ایڈا دور ہو گیا۔ اللہ واہ شکریہ قبلہ، اللہ تیری شارگ تو قریب ہے، اللہ میری شارگ تو بھی قریب ہے، تے پیغمبر تو ایڈا دور سی۔ خبردار، نہ نبی اللہ کو ملنے گئے تھے نہ اللہ کو دیکھنے گئے تھے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں کہ اللہ پھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کیوں؟ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم لے گئے تھے، ہمیں نہ دیکھ، ہماری نشانیاں دیکھ۔ کیا بات ہے، ہماری نشانیاں دیکھ۔ نہیں، ہاں جنہاں بہانہ بنایا نا اللہ نو ویکھن گیا سن، ہاں انہاں بہانہ اس واسطے بنایا کہ اللہ آکھشنوں ویکھن اللہ نو گیا سن، جے اللہ نہ آکھیا پھر دسنا پینا ہے کنوں ویکھن گئے۔ نہیں، اے قرآن ہے، اللہ فرماندہ ہے لَقَدْ رَأَى مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ مصطفیٰ نے شب معراج اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ہاں اللہ نہیں دیکھا، اور یارا اللہ دیا اے ووٹ پائے جے کہ نہیں پائے نہیں، بندے دے منہ تے مور لائی جے کہ نشانی تے لائی، جنہوں ووٹ دیتے جے وہ سینے تے مور لائی، کہا دیتے نشانی تے۔ یہ مطلب ہے آپ وہ غیب رہنے نشانیاں بھیج کے دیکھیا میرے ایتھے کنے نے، اور ایک کینڈیڈیٹ آپ نظر نہیں آئے، انہاں نشانیاں بھیجیاں نے، اللہ بھی نظر نہیں آیا۔ اور یار اللہ نے اپنی نشانیاں رکھیاں نے، حد ہو گئی۔ اگر تو انہوں میری تقریر یاد ہے، جب کسی کے پیر اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں تو کسی کا چہرہ اللہ کی نشانی۔ کی سن رہے ہو یار؟ اگر بت توڑنے والے بت شکن کے پیر اس کی نشانی ہو سکتے ہیں تو علی کا چہرہ اللہ کی نشانی کیا ہوگی؟ پیغمبر نے اس کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ شیعہ بیٹھے ہو، شیعہ بیٹھے ہو، مہربانی ساری ایک کتاب ہے شافی، وہ ترجمہ آ گیا، اصول کافی دا ترجمہ شافی آ گیا۔ اصول کافی بھی کسی ویلے ویک چڑھنی چاہیے جی بندہ شیعہ ہوئے، بس زیارت کر چڑھنی چاہیے۔ کئی بندے ایسے نے جنہیں ساری زندگی مسیت اندروں نہیں ویکھی، منار ہی ویکھی۔ مہربانی کرو شافی ترجمہ اصول کافی دا، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی بڑی بڑی، ایک باری پھر بولو جی، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ میں صرف شیعہ نہ گل کر رہا ہوں۔ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17۔ میرے مولا نے فرمایا ما للہ عز وجل آیات ہی اکبر منی، محمد کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں آیت کبرا نے آیت کبرا کو دیکھا۔ خیر ہو تہاڈی عرشاں تے آ جا چپ کر کے، جڑا اللہ نہ ہیٹھا ہوندا نہ ہوتا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مطلب ایک گل ہے، یہ جو مولوی آکھیا نا کہ رات کو اللہ اترتا ہے نازل ہوتا ہے، میں نازل ہونے ہی مکان لگا۔ ہاں نازل کوئی ہوتا ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے سواد، بہت شکریہ قبلہ بھائی، نازل کوئی ہوتا ہے۔ چونکہ میں زیادہ تقاریر جو کام قرآن کو لینا، اس واسطے میں خیالات اچ کرتے جانا، قرآن کو زیادہ کم۔ قرآن کو میں پوچھے کہ اس رات اچ کون اترتا ہے، وہ پتہ لگ گیا۔ اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اچھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا؟
اور خود ہی فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آؤ مولوی صاحب، اللہ نازل نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے۔ کیا نہیں سوال کوئی نہیں آیا؟ سر اٹھاؤ یار، کون نازل ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اترتے ہیں روح القدس کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ۔ مفسرین میرے دوست وہ آندے نے ساتھ مولوی صابر حسین نقوی صاحب اتنے بہت پڑھیا پرانے دوست جانتے ہیں، میں آج حاضر ہویا، میرے استاد مکرم اتنے ہوندے رہے، آج پھر لطف آئے گا، انہوں نے بھی 2 جملے میں استعمال کرتا یاد تازہ ہو جائے گی، وہ بھی راضی ہوئے گی۔ میرے عزیزو، اللہ فرماندہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اترتے ہیں، اللہ نہیں اترتے۔ فیہا بإذن ربہم، اس رات کے اندر اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے، ہوں چونکہ ماحول ایسا ہو گیا مجالس تھا، پرانے علماء جنہیں سن میں بڑی خوبصورت بحث کرتے سن، ہوں بندے نے جلدی نہیں ہوندی کہ 5-7 قصیدے سنو تو بچوں دھیان چھٹے۔ پرانے زمانے چ بندے بیٹھے نے، علماء بیان کرتے سن، وہ بڑے کم دی چیز ہوندی سی، وہ دے اندروں ہی تے قصیدہ نکلدا، وہ علماء دیاں گلاں وچوں ہی تے بندے قصیدے حاصل کرتے کہ اے گل معتبر تے اے دے تے میں شعر لکھا۔ فرماندے نے تنزل الملائکۃ، اس میں ملائکہ اترتے ہیں جبریل کے ساتھ، فیہا بإذن ربہم، ایتھے لطف ہے، میں بینا میرے استاد مکرم پرانے سننے والے کو بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں بإذن ربہم، ملائکہ اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، ملائکہ اپنے رب کے اذن سے اترتے ہیں، اللہ اذن دیتا ہے اترنے کا، خود نہیں اترتا۔ راضی ہمیں مولا تو جزا دے رہے، اللہ ملائکہ کو نزول کا بھائی میں راضی ہوں، اذن دیتا ہے، وہ اذن الہی سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر امر لے کر، کل کے کل امر لے کر، امر دمنا حکم، ہر حکم لے کے اترتے ہیں۔ بارش کتھے پانی ہے، مینگو چ رس کنا پانا ہے، کیڑے باغ نو ختم کرنا ہے، یہ ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام، سلامتی کے ساتھ، یا حتی مطلع الفجر، اور وہ فجر تک یہیں رہتے ہیں، فجر تک اترتے ہیں، فجر تک یہیں رہتے ہیں۔ کیا لے کے آتے ہیں؟ عمر، شکریہ نوجوانوں، عمر میں گجرا والے چلے، میرے کو ایڈریس سی، میرے کو لوکیشن سی کہ میں کنڈ سرگانے جانا، میں پہنچ گیا تھا، میں نے پتا سی میں کدھر جا رہا ہوں، میں آوارہ نہیں۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ سویرے گھروں نکل پاؤ، جشن پڑھا لو، یہ نہیں باقاعدہ لکھیا ہوتا ہے، ایڈریس غلط ہوئے تو خط واپس ٹر جاتا۔ پرانے زمانے سے ایڈریس غلط ہوتا سی کہ بلا خط واپس ٹر جاتے سن، خط صحیح ایڈریس تے ہوتے سن، جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے میں کدھر جانا، وہ تے آوارہ ہوتا ہے۔ رکھ مولوی میرے آگو قرآن تے ہاتھ ہے، 10 ملائکہ آتے ہیں تو آوارہ گردی کرتے ہیں یا کسی کے پاس آتے ہیں؟ معصوم آوارہ نہیں ہوتا، اگر اللہ بھیجتا ہے تو آ کر کسی کے پاس نہیں، غور نہیں فرمایا۔ اور یار میں گجرا والا سے یہاں پہنچا ہوں، کسی کے منگوانے پہ آیا ہوں، کسی کے بھیجنے پر آیا ہوں۔ جب آنے میں، مجلس میں آنے میں میں غلطی نہیں کرتا، ملائکہ اللہ کے بھیجے ہوئے آنے میں غلطی کرتے۔ پوری دنیا نے دسیا کہ ملائکہ اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں۔ تیرا کی خیال ہے اجرا سرگانیاں نے خرچ کیتا ہے، وہ اس واسطے کیتا ہے، اے پھول لائے نے، ذاکرین صدے نے، اے خوبصورتی بنائی ہے، اسی بھی لوگوں نے دس کے ٹر جائیے کہ ملائکہ آتے ہیں، اس رات میں ملائکہ آتے ہیں۔ نہیں، ساڑی ڈیوٹی ہو رہی، راضیاں ساڑی ڈیوٹی میں دسنا کی ہے، پوری دنیا کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے ہم بتائیں کہ کہاں اترتے ہیں۔ تیار ہو جی، تیار ہو، کہاں اترتے ہیں؟
مہربانی شب برات روزین سے رکھو قبلہ شکریہ اللہ فرماتا سورہ مبارکہ ہجر پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ نحل پڑھ رہے ہیں پہلی آیت مجیدہ اے قرآن ہے اللہ فرماتا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ اللہ ہے جو اتارتا ہے ملائکہ کو ساتھ روح کے سب من امرہ اپنے امر سے اتارتا کون ہے توڑی کھا رہے ہو اللہ اترتے کون ہے فرشتے امر کس کا ہوتا ہے اللہ کا وہ امر لے کے آتے ہیں امر سے آتے ہیں امر سے آتے ہیں اور امر لے کر آتے ہیں اس کے امر سے آتے ہیں من کل امر اور امر کو لے کے آتے ہیں بندیاں دے دماغ توڑی ہے جب وہ امر لے کے آتے ہیں اگر جہاں آتے ہیں وہاں اول الامر ہی کوئی نہ ہو کمال بھائی وہ امر لے کے آتے ہیں یہ مطلب ہے جہاں آتے ہیں وہی تو صاحب امر ہے اور کسی کو نہ ملا ہو تو ہماری زیارت کو سنے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان وہ امر لے کر کسی صاحب امر کے پاس آتے ہیں میں کہ اللہ کتھے ادھر ہوں میں لطف آیا تواڈے کول میں آیا جی تواڈے کول یہ دا مطلب کہ بندے حسن تے میں آیا یار اتنے تسی موجود سو میں آیا میں کہ اللہ فرشتے کتنے بھیجنا تہاڈا کی خیال ہے اتنے کنڈ سڑگانے شیعہ ہی کوئی نہ ہوندا میں کیوں ہونا سی میں کیوں ہونا یہ دا مطلب ہے اگے کوئی مومنین ہے نے فقہ جعفریہ دے بندے ہے نے یہ دا مطلب کوئی اگے ہے تے میں آیا کوئی ہے تے میں آیا من جا مولوی اگے کوئی ہے تے فرشتے راضی ہیں فرشتے آئے کتھے آئے اللہ فرماتا وہی اتارتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ من امرہ اپنے حکم سے کہاں الا اے مجلس عاجزی اے جشن عاجزہ الا من یشاء من عبادہ اللہ ملائکہ کو اپنے بندوں میں سے کسی بندے پہ بھیجتا ہے سبحان اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر یہ مطلب ہے تنزل الملائکہ تو ترجمہ سنو لطف آئے گا ملائکہ اس رات میں اترتے تھے نہیں بولے گا کھانے والے ملائکہ اترتے تھے نہیں کہ ملائکہ اترتے یہ مطلب ہے 15 شعبان کی رات ہو یا 27 رمضان کی ہو آج بھی ملائکہ اترتے تھوڑے بندے بولے نے ہیں ملائکہ اترتے ہیں یہ مطلب ہے اگر ملائکہ اترتے ہیں تو کوئی بندہ بھی آج ہے یارہ ملائکہ اگر اترتے ہیں تو اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے ایک لوگاں نو یاد ہے ایک میں دسنا ایک بندہ لوگاں نو یاد ہے وہ قبر سے نہیں گیا قبروں دی بنی نہیں اللہ بڑھن دیتی نہیں انہوں زندہ نو اللہ اٹھا رہا وہ ایسا اللہ کا بندہ وہ زمین تے نہیں ہے خیر ہوئے راضی ہو گیا یہ دو چنگے کتھوں بندے لبنے چوتھے آسمان تے وہ اللہ دا ایک بندہ ہے میں انہوں پوچھا تیرے کو آؤں گے میں نے مجھے لگا جی میں انہوں آکھیا ہوئے میرے تے کولوں دی لنگ جاندہ نہیں کتے تھلے ہی جاندے تو سن لطف نہیں لیا یہ بندہ کیسا ہے یہ بندہ ایسا ہے جی ماں نے گود چکیا سی وہ دی شادی کوئی نہیں سی وہ دی ماں دا نکاح کوئی نہیں بندیاں پوچھیا کہ یہ تو بچہ کتھوں لے آتا ہے اللہ فرماتا فاشارت علیہ اس نے اشارہ کر دیا اس نے اشارہ کر دیا کہ اے دے کوئی پوچھ لو جڑا آیا انہاں کہ تیرا نکاح کوئی نہیں تے بچہ کتھوں انہاں کہ اے دے کوئی پوچھ لو اے میریاں بہناں تیاں بیٹھیاں نے مرشد زادیاں بیٹیاں انہاں دی گود وچ بچہ ہوے بیگن چ بیٹھیاں تے بچہ ہوے 2-3 دن دا 4 دن دا 10 دن دا مہینے 2 مہینے دا 6 مہینے دا کنڈکٹر آ کے آکھے بہن جی کرایہ دیو تے بہن ہر آکھن اے دے کول لے او بندہ آکھے گا بہن تیرے کو کرایہ نہیں تے نہ دے مجھے میرے نام مزاق دینا کر اینے کی دینا اینے
جدو حضرت مریم نے آکھا نا اے دے کو پوچھ لو قالو کیفا نکلمو تو وہ کہنے لگے یہ کیسے بولے گا اللہ فرماتا وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے بولے گا قالا تو وہ بولا وہ سوچ رہے تھے یہ کیسے بولے گا اللہ فرماتا قالا اور وہ بولا اور بول کے کہنے لگا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ کا مطلب ہے جو ماں کی گود میں بولا وہ بندہ چوتھے آسمان پہ ہے بتا مولوی اس بندے کے پاس آتے ہیں وہ تو زمین پہ اترتے ہیں بندہ وہ بھی ہے میں نے پوچھا مریم کے بیٹے تو نے ماں کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ ملائکہ تیرے پاس آتے ہیں عیسیٰ بھی کہیں گے نہیں میں تو خود منتظر ہوں دو علاوہ میرے کو کوئی جشن نہیں آج بہت شکریہ کہ بلا میں تو خود منتظر ہوں کہ وہ زمین پہ ظاہر ہو وہ آگے ہوگا میں پیچھے ہوگا میں مریم کا بیٹا ہوں وہ زہرا کا بیٹا ہے اور میں پیچھے کھڑا ہو کے بتاؤں گا یہ ہے وہ جس کے پاس اترتے سبحان اللہ بھائی مولا تو انہوں جزا دے اسی بھی اللہ دی بندے ہیں بولو چھتی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے اللہ فرماندہ ہے اے ظلم اپنی جانوں پہ کرنے والے میرے بندے اسراف علی النفس کی نوان دے جنہا جمعہ بھی پاڑا ہوئے تو جوتی بھی کسے دی پا کے آ جائے انہوں آندے نے اسرفوا علی انفسہم اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا انہوں یہ اللہ پہ فرماتا میرے بندے ایہو جانو بھی آندہ میرے بندے ساڑھے جانو بھی آندہ میرے بندے تے نبی نو آندہ ہے اوہا الہ عبدہی ما اوہا ہم نے وحی کی اپنے بندے کی تب یہ مطلب ہے جتیاں چکن والے بھی او دے بندے تے جنہوں معراج ہوئی سار اٹھاؤ بھائی جنہوں معراج ہوئی ہے وہ بھی وہ دے بندے پھر بندے سارے برابر نہیں نا بندے سارے برابر نہیں انہوں علامہ اقبال نے بیان کیتا ہے اچھے طریقے سے وہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو اور بھائی بہت اچھا سمجھ فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو عبد اسے کہتے ہیں جو کہے میں تیرا بندہ عبد ہو اسے کہتے ہیں جسے وہ کہے میرا بندہ کیا بات ہے بھائی یہ مطلب علامہ اقبال کا ہی فرمان ہے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو پھر رکھو جی عبد اور ہے عبد ہو اور ہے دیکھ لو میں پوری تقریر پنجابی چ کیتی ہے تے شوکت صاحب تشریف لے آئے نے تو میں اردو چ ہو گیا صلوات پڑھو نا ذرا ممبر تک لے آئیے جناب محترم بسم اللہ ہو گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب تے پہلے تے میری علاقے تشریف لے آن دا شکریہ میں اس مجلس سے اسٹیشن بانی جشنا تے تواڈا شکر گزار مولا تو استان دین دوسرے بھی میں جو گجرالے پڑھا گا پنجابی پڑھ کے الحمدللہ ساڈا سرمایہ نے پنجابی تے عبور ہے سرائکی تے عبور ہے الحمدللہ اردو تے عبور ہے اور سانو تو تانوں پتہ ہے بڑیاں شاماں مشہور نے ملتان دیاں پر ادو مشہور ساڈے کول کوئی ڈیرہ غازی خان ایک بندہ ملیا وہ موسر نقوی صاحب نو آندا ہے میں پہلی باری ڈیرہ غازی خان آیا تے ایتھوں دا کوئی تحفہ کیڑا ہے اس کہا میں ہی اسی سمجھنے ہاں بھئی ساریاں گلاں سونا حلوہ بھی ایک پاسے آج کل تے حلوہ لکھنا بھی عیب ہو گیا تو اللہ معاف اے انہاں مسلمانہ کو بچی ہے
جہے جا کے سعودی عرب ایک بندہ گیا پہلی باری تو ہاتھ لا لا کے اشتہار نو پہ چومدا سی اور اس آخیا جوتیاں دی مشہوری ہے اپنا کام کر سبحان اللہ وہ مستور کل بچ گئی ہے جسے دی بیٹی بچ گئی ہے جان تو بچ گئی اور کمال ہے کسے دی تھی نو سید زادی نے بچایا ہے جدوں تیاں بچیاں ہیں نا سجدہ دی وجہ تو بچا سجدہ دی نے بچایا مہربانی قبلہ میں آخری دو جملے عرض کر کے قبلہ ٹائم دینا ساڈے کول تے پھر ملتان ہی تو دسیا نا اے الحمدللہ میرے عزیز دوستو میں علامہ اقبال تے شعر دا مکانا تا چلا سا اردو میں تا کیا سی کہ وہ کمال دے شاعر نے انہاں دے سامنے تے لفظاں دا بھی کئی واری اگا پیچھے ہو جاندا پر چلو وہ آندا ہے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر علامہ اقبال آندا عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے مہربانی کر کے ایک باری کلمہ شہادت میرے نال دہراؤ یہ صرف جنازیاں تے نہیں پڑھیا جاندا یہ ویسے بھی پڑھیا جا سکتا تشہد بھی پڑھیا جاتا کئی بچیاں نو پورا کلمہ کوئی نہیں آتا کلمہ جڑا نا شہادت انہوں نے صرف اتنا ہی پتا ہے منجی تھلے منڈا دینا ہے کلمہ شہادت ادھروں بھج کے کلمہ شہادت ادھروں بھج کے پھر کلمہ شہادت انہاں سمجھا یہی کلمہ شہادت ہے جے کسے شوکت صاحب قبلہ پڑھیا ہو تو میں نے دسیا جے کدی پڑھن دا موقع نہ دین گے کلمہ شہادت لو جی ایک اور نفیس شخصیت الحمدللہ لو جی ہن میرا حق بندا کہ میں 2-3 منٹ وچ مکا دے اور بالکل میں پڑھ دیا 57 منٹ ہو گئے تے 3 منٹ باقی 3 منٹاں وچ مکا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر شکریہ عبد اور ہے عبد ہو اور ہے ایک بار کلمہ شہادت پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد کے عبد ہو یہ جڑا نبی نو بے کے تشہد چاہتا ہے کہ محمد اس کے رسول بھی ہے اور اس کے عبد بھی ہے تو دا عبد نہیں تو بھی تو اس کا بندہ ہے یہ دا مطلب ہے تشہد میں بیٹھ کر جب کوئی مسلمان کہتا نا عبد ہو وہ اس کے عبد ہے وہ اس کے عبد ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والا عبد اور ہے جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ عبد سبحان اللہ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے ہر نبی اپنی امت میں عبد ہو ہے جلدی کرو یار 2 منٹ باقی تھا ہی لگا ہر نبی اپنی امت میں یار عبد ہو ہے موسیٰ اپنی امت عبد نہیں عبدو دے بندے نے وہ دے نوکر جڑے نے پیچھے آپ عبدو ہوئے خاص بندہ حضرت موسیٰ اپنے دور دے عبدو ہو نے شب معراج اللہ نے سارے عبدو ہو صد کے جبریل نو آکھیا اذان دے 2 رکعت نماز پڑھو با جماعت نبیاں دیا صفحہ بڑھ گئیاں انہاں کہ جی پڑھانی کنے میں آج قرآن میرے سامنے تصدیق کرائی علماء کو جب زہرا کا بابا سامنے آیا سارے عبد ہو عبد بن گئے اوکھو آباد رہو بھائی جو اپنے علاقوں میں عبد ہو ہوا کرتے تھے وہ بطول کے بابا جان کے پیچھے حیثیت عبد میں آ گئے حالانکہ وہ عبد ہو ہی تھے وہ عبد ہو ہی تھے مگر بطول کا بابا سامنے آیا تو عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد ہو بن کے محمد آگے کھڑے ہوئے پیچھے نبی عبد کی شکل میں جب پیغمبر معراج سے واپس پلٹے تو صحابہ نے عرض کی آپ تو کر آئے ہماری معراج کیسے ہوگی فرمایا الصلاۃ معراج المومنین ہاں نماز ہی مومن کی معراج ہے آؤ نماز واجب ہو گئی ہے جو عبد ہو وہاں نبیوں کو نصیب ہوا تھا یہاں صحابہ کو نصیب ہوا صحابہ دی باری مٹھے ہو گیا کی گل صحابہ ہی پڑھی ہے مگر نبی نے نماز کی نہ پڑھی
تازینہ نو ذرا کشادہ کرو. نبی پیچھے نماز کون پڑھتے تھے؟ صحابہ. گل کہیں نہیں گل. صحابہ پیچھے تھے عبد کی شکل میں، مصطفیٰ آگے تھے. ہونی تو بس مکن لگی. نبی کس حیثیت میں آگے ہے؟ عبد ہوں اور پیچھے صحابی. عبد رکھ مولوی کھلے قرآن تے حق تو مجھے بتا، حسین عبد پہ بیٹھے ہیں یا عبد ہوں پہ بیٹھے؟ کمال یار پورے عبدوں کی صفوں سے گزرتے ہوئے شبیر عبدوں کی پشت پہ آئے. عبادت ہے معبود کی، عبادت ہے معبود کی. پیغمبر عبدوں کی شکل میں، صحابی پیچھے عبد کی شکل میں. جو گھروں میں تھے وہ بھی عبد تھے، جو مسجد میں تھے وہ بھی عبد تھے، اور محمد عبدہ تھے. منظر کیا تھا؟ جب تسبیح طوالت اختیار کر گئی، تسبیح کو طول دیا گیا، گھر والا عبد منتظر تھا کہ مسجد والا عبد نہیں آیا. گھر والا عبد منتظر تھا کہ مسجد والا عبد نہیں آیا. مسجد والا عبد منتظر تھا کہ عبدہ سار اٹھائے تو میں آگے بڑھوں. عبدہ منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ بتائے تو سجدے سے سر اٹھاؤ، اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے تو میں جا کے سناؤں، اور معبود منتظر تھا حسین اترے. کمال بھائی. آخری جملہ، عبد منتظر تھا، عبدہ سر اٹھائے. عبدہ منتظر تھا جبریل مجھے کچھ بتائے. جبریل منتظر تھا مجھے معبود حکم کرے. معبود منتظر تھا کہ حسین خود اترے. شبیر زہرا کے بیٹے، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں جن سے آپ کی کوئی تعریف کرو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. معبود میں تجھے کہہ نہیں سکتا، معبود میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ خود آپ عبادت کر کے بتاتے ہیں کہ معبود وہی ہے. معبود میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. عبدوں سے آپ گزر کے چلے گئے، اور عبدو وہ ہے جو آپ کے ناز دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے کمال ہے. معبود حکم کرتا ہے جب تو خود اترے. عبد کہوں تو بنتا نہیں، عبدو کہوں، عبدو تو آپ کے ناز دیکھ رہا ہے. معبود میں کہہ نہیں سکتا. لفظ انہاں کو سننا میرے کو مک گیا جے کہ میں زہرا دے نال نو کہڑے لفظ نال یاد کرا. صرف خراج تاثیر پیش کر رہا. اے بطول کا بیٹا، لفظ نہیں مل رہے تجھے کیا کہوں. یہ بات کہہ کے اجازت لیتا ہوں، عبد سے لے کے معبود تک پوری کائنات جسے رک کے دیکھے اسے